نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل سورۃ فی القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کی سب سے افضل سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے افضل سورت ہے۔ اس کے علاوہ خود قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کی تعریف اللہ نے خود بیان فرمائی۔ سورۃ الحجر کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو دے دیا ہے سبعًا من المثانی۔ سبع کس کو کہتے ہیں؟ سات کو، 7۔ سبعًا من المثانی، ہم نے آپ کو 7 دے دی ہے۔ من المثانی کا مطلب ہے دی آفٹ ریپیٹڈ ورسز، وہ آیات جو بہت ریپیٹ کی جاتی ہیں، بہت پڑھی جاتی ہیں۔ اے نبی ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں دے دیں جو بہت پڑھی جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور عظیم قرآن آپ کو ہم نے عطا کیا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سورۃ الفاتحہ عطا کی ہے، یہ ایسی سورت ہے کہ اس کے جیسی سورت نہ تورات میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ زبور میں تھی، اور نہ خود قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت ہے۔ اور یہی ہے وہ سورۃ الفاتحہ جو سبعًا من المثانی اور قرآن عظیم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا۔ یعنی کہ ترمذی شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن میں سورۃ الحجر میں اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو سبعًا من المثانی اور قرآن عظیم دیا، وہ کون سی نعمت ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے سبعًا من المثانی والقرآن العظیم۔ یعنی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجر میں کیا فرما رہے تھے کہ اے نبی یہ جو کافر ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس طاقت ہے، اور یہ مزے کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، تو آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ ان کو ہم نے جو چیزیں دی ہیں وہ کچھ بھی نہیں، اس کے مقابلے میں جو ہم نے آپ کو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے کسی کو کچھ بھی ملا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کیا دیا؟ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کی کیا اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوئی جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ یعنی سورۃ الفاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی اور سورت نہیں پڑھتے۔ حالانکہ قرآن میں کتنی صورتیں؟ 114 صورتیں۔ ان 114 میں سے ایک بڑی اسپیشل ہے کہ اس کو ہر رکعت میں ویسے ہی پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی اور صورت نہیں پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ اسپیشل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ یہ بار بار پڑھتے جاؤ، بار بار پڑھتے جاؤ۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت ہے۔ سورۃ الفاتحہ اصل میں ایک دعا ہے، ایک دعا ہے۔ ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت۔ یہ ایک دعا ہے اور صرف ایک چیز مانگی جا رہی ہے، 7 آیات میں صرف ایک چیز مانگی جا رہی ہے، ہدایت، کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ لیکن دعا کیسے مانگی جائے
یہ بھی اس میں سکھایا گیا. جب اللہ کے سامنے بندہ ہاتھ اٹھائے تو پہلے اللہ کون ہے یہ تو کہے، کس سے مانگا جا رہا ہے، تاکہ ہمارے اندر وہ احترام اور وہ رسپیکٹ اور وہ ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جو ہونا چاہیے. اللہ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے. الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یعنی کہ 5ویں آیت میں دعا ہے. شروع کی 4 آیات میں کیا ہے؟ شروع کی 4 آیات میں بندہ کہہ رہا ہے کہ رب ہے کون، جس سے میں دعا کر رہا ہوں وہ کون ہے، کتنا عظیم ہے. آیت نمبر 1 2 3 اللہ کی عظمت. آیت نمبر 4 کیا ہے کہ میں کتنا محتاج ہوں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد جا کے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس کے بعد 2 اور آیتیں ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا. ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل. کیا مطلب؟ کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں انسانی تاریخ میں جو اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے. کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے. انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اے اللہ ہمیں بھی ویسی زندگی دے دے. یہ مطلب کون لوگ گزرے ہیں جن سے اللہ بہت محبت کرتا تھا؟ مثلا اللہ کے جتنے نبی گزرے انہوں نے کیسی زندگی گزاری. پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے کیسی زندگی گزاری. اے اللہ ہمیں بھی ویسی زندگی گزارنا کی ہدایت دے دے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے، جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر کا مطلب ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہ ہو. غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے. ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لے جن سے تو ناراض ہوا. انسانی تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ناراض کیا. ایک تو ہوتا ہے تھوڑا ناراض کرنا، اور ایک ہوتا ہے مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا. ان لوگوں جیسا ہمیں نہ بنا. یہ مطلب اے اللہ ہمیں ان لوگوں جیسی زندگی گزارنے نہ دے جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، یا جو گمراہ ہو. یہ ہے سورۃ الفاتحہ. اس میں اہم بات کیا ہے؟ ہدایت کی دعا. ایک شخص ہے جو اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے، لیکن سوچنے کی بات کیا ہے کہ یہ بندہ جو اللہ سے اتنا قریب ہے، اللہ کو جانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت کہاں ہے؟ بھئی تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہے. یہ تو وہ شخص ہے جو اللہ کو بھی جانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو وہ شخص ہے جو اسلام پر ہے، یہ تو وہ شخص ہے جو ہدایت پر ہے.
جو اللہ کو رب العالمین سمجھتا ہے، بالکل صحیح سمجھتا ہے، وہ کوئی مشرک نہیں ہے، ایتھیسٹ نہیں ہے، سیکولر نہیں ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اس شخص کو ہدایت کی ضرورت کہاں ہے؟ یہ ہے سوال، اور یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں قرآن حکیم سمجھ میں آئے گا۔ جیسے کہا نا کہ سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے شروع میں اس لیے رکھا، جو شخص سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کے قرآن پڑھنے کی طرف جا رہا ہے، سورۃ الفاتحہ اس کو پریپیئر کر رہی ہے، مینٹلی پریپیئر کر رہی ہے کہ آپ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، جیسے کسی کتاب کا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ تو یہ ایک شخص کی دعا ہے کہ جو اللہ کو رب العالمین سمجھتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ اللہ سارے جہان کا رب ہے، اور تمام تعریف اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ شخص اللہ کو رحمان بھی سمجھتا ہے، رحیم بھی سمجھتا ہے، یعنی اس کا ایمان بھی ٹھیک ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، یوم الدین مطلب وہ دن جس دن بدلہ ملے گا، جس دن سزا ملے گی، انعام ملے گا، یعنی قیامت کا دن۔ مالک یوم الدین یعنی مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ وہ شخص ہے جو قیامت کو بھی مانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، مجھے مرنا ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد مجھے بدلہ ملے گا۔ اگر میں نے نیکی والی زندگی گزاری ہوگی تو انعام ملے گا، گناہ کیے ہوں گے تو سزا ملے گی۔ تو اس شخص کو ہدایت کی ضرورت کہاں ہے؟ یہ ہے سوال کہ کون سی ہدایت ہے جو مانگی جا رہی ہے اور جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ مطلب ایاک نعبد، ایاک پہلے ہے، اس کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نعبد کا، اگر نعبد کا کہا جائے اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک نعبد کہا جائے تو اس کا مطلب ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اس میں مستقبل بھی ہے، ایک وعدہ، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے ہمیشہ۔ اب آپ سوچیں کہ جو شخص ہے جو دعا مانگ رہا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان کتنا اچھا ہے، کتنا ٹھیک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا رہوں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین، یہ اعانت ایک لفظ جو ہے اردو میں بھی کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ نستعین مدد مانگنا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں بھی وہی ہے، اگر نستعینک کہا جائے، نستعینک تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، تجھ سے بھی مانگتے ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے ایاک نستعین، اس کا مطلب ہے اے اللہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، یعنی ہم کسی اور کے محتاج نہیں ہیں۔ محتاجی، ایسے تو آدمی کہہ سکتا ہے کسی سے کہ بھائی میرا یہ کام کر دو، میرا وہ کام کر دو، لیکن محتاجی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس آدمی نے آپ کا کام نہیں کیا تو آپ برباد ہو جائیں گے یا آپ کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا عقیدہ صرف اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔
کہ ہم کسی ڈاکٹر کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ صحیح کر دے گا تو ہمارا علاج ہو جائے گا، اور اگر اس نے نہیں کیا تو نہیں ہوگا۔ یہ سارے جو انسان جتنے ڈاکٹر ہیں وہ سارے ہیں بس جو ہمیں بچا سکتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں کوئی تحقیق کر کے دوائی نکالی تو ہم گئے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ محتاجی صرف اللہ کی، باقی یہ ہے کہ کسی سے معاہدہ ہو سکتا ہے، کسی سے مدد لی جا سکتی ہے، وہ مدد کرے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، اللہ کر دے گا۔ ایاک نستعین، ہم صرف تیرے ہی محتاج ہیں، کسی اور کے محتاج نہیں ہیں، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو یہ سوال ہے کہ جس شخص کا ایمان اور عقیدہ اتنا پاک، اتنا صاف، اتنا ٹھیک ہے، جس کے ارادے اتنے نیک ہیں کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کے محتاج نہیں ہونا، اس کو کس ہدایت کی ضرورت ہے؟ یہ ہے زندگی گزارنے کی ہدایت، یعنی اب میں اپنی ڈیلی لائف کیسے گزاروں۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، صبح کیا کروں، دوپہر میں کیا کروں، شام میں کیا کروں، رات میں کیا کروں، سونے سے پہلے کیا کروں، کیسے سوؤں، کیسے اٹھوں، کون سے کپڑے پہن سکتا ہوں، کون سے نہیں پہن سکتا، کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، کون سا کاروبار جائز ہے، کون سا کاروبار ناجائز ہے، کسی کے ساتھ تعلق قائم ہو تو کس بنیاد پر ہو، میرے حقوق کیا ہیں، میرے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، دوسروں پر میرے حقوق و فرائض کیا ہیں، مجھے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، یہ سب کچھ کیسے پتہ چلے گا؟ جس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، صرف اسی سے مدد مانگنی ہے، لیکن اب کیسے، اس کے اثرات ہماری ڈیلی لائف میں کیسے آئیں گے، ہماری ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ ہمارا پرسنل معاملہ ہو، ہمارا سوشل معاملہ ہو، یا ہمارے نیشن کا معاملہ ہو، یا ہماری کوئی پالیسی لیول کا معاملہ ہو، یا وہ دنیا میں تمام انسانوں کا مسئلہ ہو۔ پھر آزمائشیں آئیں تو کیا کرنا ہے، کوئی غم آ جائے تو کیا ایکٹ کرنا ہے، کوئی خوشی ملے تو میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ تفصیلی ہدایت جس کی دعا کی جا رہی ہے۔ ایک انسان جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اور ارادہ رکھتا ہے پکا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی آگے سجدہ نہیں کرنا، اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، محتاجی نہیں شو کرنی، اس کے ارادے بھی اتنے پکے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارے، اور اسی کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن حکیم نازل فرمایا۔ قرآن اور سنت اس سوال کا جواب دیتی ہے کمپلیٹ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر ہمیں دکھا دیا کہ ایسے گزارو، صبح سے لے کے رات تک، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سب کچھ بتا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن حکیم میں سب کچھ کا ذکر ہو گیا، بڑی سے بڑی بات سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے تک ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جو شخص بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اللہ ہی سے صرف مدد مانگنا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن میں سب سے شروع میں رکھی گئی ہے کہ ایک انسان جو یہ دعا کرتا ہے، جب وہ اب صفحہ پلٹے گا، قرآن پڑھنا شروع کرے گا سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک، تو یہ ہے وہ ہدایت جس کی سورہ فاتحہ دعا ہے۔ یہ جو ہدایت کی تم دعا کر رہے ہو وہ یہ قرآن ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو، ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرو، اے اللہ ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے۔ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، انتقال تک یہی دعا کرتے رہو، اے اللہ ہدایت دے۔ ہر لمحے ہدایت کی ضرورت ہے، جتنی مل گئی اللہ کا شکر ہے، اور دے، اور آگے کیسے بڑھیں۔
جن مسئلوں میں ہمیں ہدایت مل گئی ہے اس پہ عمل کیا جائے، اور ابھی بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں، بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اللہ اس کی ہمیں ہدایت دے، وہ بھی ہمیں بتائے اور اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہے 5 آیات۔ اس کے بعد کی جو 2 آیات ہیں وہ ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کر رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم ہدایت مانگ تو رہے ہو لیکن جب تمہیں ہدایت دی جائے تو اس پر نہ چلو۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ سے مانگ رہے ہو کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا، اور جب اللہ دکھا دے تو اس پہ نہ چلو، تمہیں لگے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اس سے تو نقصان ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ انعام کس پر نازل ہوا؟ اللہ نے کس کو نوازا، کس سے اللہ خوش ہوا؟ وہ جو ہدایت پر چلے۔ اللہ کے انبیاء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے نبی، صدیق، شہداء اور نیک لوگ، وہ لوگ کہ جنہیں کوئی قرآن و حدیث کی بات پتہ چلی، جنہیں کوئی قرآن و سنت کی بات پتہ چلی، اس پر وہ چلنے لگے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، بہانے بنانا شروع کر دے، آدمی کوئی غلط کام اپنی زندگی میں جاری رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ کو کون لوگ پسند ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی اچھی بات آئے اسے قبول کریں، اور اللہ کو کون لوگ ناپسند ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی اچھی بات آئے، کوئی ہدایت آئے، اس پہ نہ چلیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ ایسے لوگ جو گزرے، جنہوں نے ہدایت پہ زندگی گزار دی، تو یہ دعا ہے کہ ہمیں ان جیسی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان کے راستے سے بچا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور انہیں پوری سمجھ میں آ گئی، انہیں پوری ہدایت سمجھ میں آ گئی کیا کرنا ہے، اور پھر جان بوجھ کر اس پہ نہیں چلے۔ پوری بات سمجھ میں آ جانے کے بعد ہدایت پہ نہ چلنا، یہ ہے مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور ضالین، ضالین کون ہے؟ گمراہ ہو گئے، اللہ نے انہیں ہدایت دی، وہ غلط سمجھے، وہ کچھ اور سمجھے، بتایا کچھ اور تھا، سمجھ کچھ اور گئے، غلط راستے پر چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ چل رہے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور وہ غلط سمجھ کے غلط راستے پر چل پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان دونوں رویوں سے بچائے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا، لیکن اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور اس پر چلنے والا بنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جنہیں ہدایت سمجھ آنے کے بعد وہ کسی اور راستے پر چل پڑے، نہ ان لوگوں سے بنا کہ جن کو ہدایت ملی اور وہ غلط سمجھے، گمراہی پر چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہدایت پہ چلتے ہیں۔ یہ ہے دعا کہ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین کہنا چاہیے۔ آمین یعنی اے اللہ ایسا ہی ہو جائے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث پر انشاءاللہ بات مکمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول ربی قسمت الصلاۃ بینی و بین العبد نصفین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر دیا۔ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میں نے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ یعنی ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، یہ اللہ کے لیے، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے میرے لیے، یہ بندہ کرے گا، عبادت بندہ کرے گا۔ ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ اللہ کا کام، اللہ کہتے ہیں یہ میں دوں گا، تم عبادت کرو میں تمہاری مدد کروں۔ فرمایا ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولعبدی ما سأل، اور میں نے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ایک مرتبہ فوض عبدی امرہ الیہ، کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے ھذا لی ھذا لعبدی ولعبد ما سأل، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی سورۃ الفاتحہ کو ایک دعا کے طور پر دل سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، محتاج نہیں ہوں گے، اور یہ کہ اللہ سے ہدایت کی دعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی دل سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہدایت پر چلتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ کہ جو مغضوب علیہم، جو جان بوجھ کر گمراہی پر چلتے ہیں، یا والضالین، جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔